السلام علیکم دوستو، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ دوستو، زندگی میں سارے رشتے پیدا ہونے کے بعد بنتے ہیں۔ اس زمین پر ایک واحد ایسا رشتہ ہے جو ہمارے پیدا ہونے سے 9 ماہ پہلے بن جاتا ہے۔ وہ بس وہی کھاتی ہے جس سے ہمیں نقصان نہ ہو۔ وہ بڑے سے بڑے درد میں بھی عذاب بھگت لیتی ہے، مگر درد مارنے کی دوا نہیں کھاتی کہ کہیں وہ دوا ہم کو نہ مار دے۔ جی ہاں دوستو، یہ ماں کا رشتہ ہے۔ اولاد کے لیے ماں خالق کائنات کا ایک معجزہ ہے، نعمت ہے، عطا ہے، اور زندگی کا حسین ترین احساس۔ ایسا حسین اور خوبصورت احساس جو ہر حال میں اولاد کی ڈھال بنتا ہے۔ جس طرح بنجر زمین کو پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، ایسے ہی ماں اولاد کے مشکل وقت میں اس کے شکست خوردہ وجود کو اپنی ممتا کی آغوش میں پناہ دے کر جینے کی نئی امنگ دیتی ہے۔ ہمیں خلوص و احساس کے نام پر بہت سے رشتے ملتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہر رشتہ یا تو دور ہو جاتا ہے یا پھر اس رشتے کی مضبوطی اتنی دیر پا نہیں ہوتی جتنی مضبوطی ماں کے رشتے میں ہوتی ہے۔ دوستو، آپ زندگی کے اتار چڑھاؤ پر نظر دوڑائیں تو یہ بات ماننے سے انکار نہیں کر سکتے کہ دنیا میں واحد ایک ماں کا رشتہ ایسا ہے جو اولاد کے دکھ سکھ میں اپنی ہمت و سکت سے زیادہ ہر محاذ پر مقابلہ کرتی ہے۔ ایک بات جو میں نے ماں کے رشتے میں بہت شدت سے محسوس کی، وہ یہ کہ آپ دنیا کی رنگینیوں میں وقتی طور پر اپنے دکھ بھول بھی جائیں، رات کو پرسکون نیند سو بھی جائیں، لیکن ماں آپ کے درد کے لیے ہمہ وقت دعا گو رہتی ہے اور رات بھی اولاد کی فکر میں جاگتی آنکھوں سے گزار دیتی ہے۔ شاید اس درجہ احساس کا پیمانہ ماں کے وجود کو بخش کر خالق کائنات نے ماں کے قدموں تلے جنت رکھ دی۔ آج کی ویڈیو میں اسی موضوع سے جڑا ایک واقعہ ہم آپ کو سنائیں گے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں بلیو نیٹ ورک۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ایک دن تھامس اسکول سے گھر لوٹا تو اس کے ہاتھ میں ٹیچر کا لیٹر تھا۔ اس نے بولا کہ ماما، یہ میری مس نے دیا ہے اور بولا ہے کہ صرف اپنی ماں کو دکھانا ہے۔ اس کی ماں نے خط کو کھولا اور پڑھا تو اس کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے اور اس نے خط تھامس کو پڑھ کر سنایا۔ آپ کا بیٹا تھامس بہت زیادہ ذہین ہے اور اسکول اس کے لیے بہت چھوٹا ہے۔ یہاں کے ٹیچرز اس کی تربیت نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اس قابل ہی نہیں ہے۔ پلیز آپ اپنے بیٹے کو خود ہی گھر پر پڑھائیں۔ تھامس ایڈیسن اپنی صدی کے سب سے بڑے اور نامور سائنسدانوں میں سے ایک تھا، اور اس کی ایجادات میں ایک جو ہم دن رات استعمال کرتے ہیں وہ ہے لائٹ بلب۔ اپنی ماں کی وفات کے کچھ سالوں کے بعد تھامس پوری دنیا میں مقبول ہو گیا، لیکن اس کو ماں بہت یاد آتی تھی۔ ایک دن گھر میں بیٹھا تھا کہ ماں کا خیال آیا تو اس نے الماری کھولی اور وہ خط نکالا اور پڑھا۔ اس کی نرسری کی مس نے لکھا تھا، محترمہ، آپ کا بیٹا پاگل ہے، اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، ہم اس کو اسکول میں نہیں پڑھا سکتے۔ یہ خط آپ کو مطلع کرنے کے لیے ہے کہ اس کو اسکول سے خارج کر دیا گیا ہے۔ تھامس نے خط پڑھا اور رو پڑا۔ اس نے اپنی ڈائری کھولی اور اس میں تحریر کیا۔ تھامس ایڈیسن ایک پاگل بچہ تھا جس کی ماں نے اسے صدی کا سب سے بڑا جینیس بنا دیا۔ وہ نیشنل اکیڈمی آف سائنسز کا ممبر بنا اور حقیقت میں اپنی صدی کا سب سے بڑا سائنسدان تھا۔ اس کی ڈائری نے لوگوں پر یہ حقیقت عیاں کی کہ عام دنیا کس طرح اس کی ذہانت سے بے خبر تھی۔ عام لوگ ایک خاص حد تک سوچ سکتے ہیں، اس سے آگے کی بات ان کی موٹی عقل میں نہیں جا سکتی، اور ہر جینیس کو دنیا نے ہمیشہ پاگل ٹھہرایا ہے کیونکہ وہ مختلف ہوتا ہے اور باقیوں کا راستہ نہیں اپناتا۔ وہ بظاہر باقیوں سے بالکل الگ اور نالائق ہوتا ہے، لیکن کسی ہیرے کی پہچان صرف جوہری کو ہوتی ہے۔ تھامس کی ماں کی حوصلہ افزائی نے اس کے اتنے ذہین دماغ کو برباد ہونے سے بچا لیا۔ لوگوں کی رائے نظر کا دھوکہ ہے، اس لیے ان سے تعریف بٹورنے کی کوشش وقت کا ضیاع ہے۔ جو کسی قابل ہوتا ہے اسے دنیا اور لوگ نہیں، وقت ثابت کرتا ہے۔ معمولی کیڑے بھلا کس طرح بتا سکتے ہیں کہ اگر ایک کیڑا مختلف ہے تو وہ پاگل ہے یا جینیس؟ آج کوئی بھی ماضی کا تھامس ایڈیسن کا پنہ کھول کر بتا سکتا ہے
کہ وہ بہت ذہین تھا اور اس کی مس پاگل، لیکن ان دنوں میں جا کر کوئی بھی تھامس کا خط پڑھ کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ لڑکا کبھی بھی کسی بھی قابل ہو سکتا ہے۔ دوستو، ماں کا رشتہ ہر رشتے سے عظیم ہوتا ہے، جس کی ضرورت انسان کو آخر عمر تک رہتی ہے، اور یہ رشتہ چھن جائے تو اس محرومی کا احساس قدم قدم پر ہوتا ہے۔ جن کی مائیں زندہ ہیں، اللہ ان کے سروں پر ماؤں کا سایہ تا دیر قائم رکھے، اور جو مائیں اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔